بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربی زدنی علما۔ میرا عنوان تھا لڑکیوں کی تربیت، خواتین اور لڑکیوں کی کرنے کے کام۔ اسی کے سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ اسی سلسلے میں مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے۔ ایک بڑے سے مجرم کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی تھی تو مجرم کہنے لگا کہ مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے، بلکہ اصل مجرم کوئی اور ہے۔ پولیس نے پوچھا کہ اصل مجرم کون ہے تو مجرم نے کہا میری ماں ہے۔ وہ کیسے؟ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میں چوری کرتا تھا تو وہ خوش ہو جایا کرتی تھی، چوری کا مال رکھ لیتی اور لانے کو کہتی۔ اسی طرح کرتے کرتے آج میں بڑا مجرم بن گیا ہوں۔ اگر میری ماں روز اول ہی مجھے روک دیتی تو آج میں اتنا بڑا مجرم نہ ہوتا۔ لیکن سارا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، بس نیک والدین کے بھی اولاد بدمعاش وغیرہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہاں والدین نے تربیت میں کوئی کمی نہ کی تو ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی تربیت کے باوجود برے افعال میں اولاد اگر مبتلا ہوں تو والدین پر کوئی گناہ و باز پرس نہیں ہوگی۔ پچھلے دور میں ہم سنتے آ رہے تھے کہ ساس نے بہو پر ظلم کیا، کہیں مارا تو کہیں جلایا، لیکن آج اس کے برعکس نظر آ رہا ہے۔ ساس پر مصیبت کے پہاڑ کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ آئے دن آتے ہی سارے گھر پر اپنا قبضہ جما رہی ہے تو کہیں نندیں اور دیوروں کے ساتھ ناروا سلوک۔ یہ کام کسی سلیقہ شعور خاتون کا کام نہیں، بلکہ باسلیقہ خاتون ساس سسر کو اپنے والدین کا درجہ دے اور نند دیوروں کو اپنا بھائی بہن سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد مردوں پر سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ خواتین کو سوچنا چاہیے کہ اپنے شوہر کو جنت میں لے جانا چاہتی ہیں تو شوہر کی جنت اس کی ماں ہے۔ کسی کے شوہر سے اگر اس کی ماں راضی ہے تو سمجھیے کہ وہ جنتی ہے۔ اگر وہ خاتون شوہر کی فرما بردار ہے تو وہ بھی جنتی ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ مشینی دور میں خواتین کے لیے بس آرام ہی آرام ہے۔ پچھلے دور میں خواتین کے بے انتہا مشکل کام تھے، جیسے باولی سے پانی کھینچنا، چکی سے آٹا پیسنا، لکڑیاں جمع کرنا، لکڑیوں کو چولہے پر پکانا، کپڑے دھونا اور نہ جانے کیا کیا مصیبتیں وہ کیا کرتی تھیں۔ لیکن ان دونوں سارے کام مشینیں کرتی ہیں یا پھر نوکر چاکر کر دیا کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے 9 تا 10 بجے گھر کے سارے کام خواتین کے ختم ہو جاتے ہیں، پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ بچے اسکول جاتے ہیں تو شوہر ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ ان فاضل اوقات میں خاتون کھانا پھر ریموٹ پکڑے صوفوں پر بیٹھ کر وقت کاٹ دیتی ہیں۔ اسکرین کے سامنے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ دوپہر ہو جاتی ہے، کھانا کھا کر آرام کریں تو پھر شام ہو جاتی ہے۔ اس فضول وقت کی بربادی، نہ دنیا ہی حاصل نہ دین حاصل۔ وقت زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے میری عزیزو۔ یہ وقت یوں ہی عطا نہ کیا گیا ہے، بلکہ ان اوقات کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کو 5 باتوں کا حساب دینا ہے: اچھی صحت کا، پیسہ و مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جوانی کس کام میں گزاری، علم کتنا حاصل کرا اور کتنا عمل کیا، وقت کو کن کاموں میں استعمال کیا۔ اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر تو سب کو دامنگیر ہوتی ہے، کبھی اپنے آپ کی فکر کیے ہیں آپ اور ہم کہ میرا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گے؟ جائزہ لیں، کہیں دنیا کی آسائشوں میں گم ہو کر آخرت تو چھوٹ نہیں رہی۔ بچوں کے آرام کے لیے کمائی ناجائز تو نہیں کمائی جا رہی، لوگوں کے مال زر پر تو قابض نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہماری عبادتیں تو نہیں چھوٹ رہی ہیں۔ اگر ان سوالوں کا جواب نہیں تو پھر آپ درست ہیں، ورنہ آپ آخرت کو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے کھو بیٹھے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ مال و اولاد کو فتنہ فرمایا ہے۔ ساری دنیا اسی فتنے میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ اولاد کے لیے جھوٹ، چوری، ڈاکہ، رشوت وغیرہ ہر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے انسان۔ کیا یہ اولاد آپ کی خبر میں آئے گی؟ بلکہ الٹا یہی کرے گی کہ کہے گی کہ میرے والد نے ایک ہی گھر رکھا ہے، فلاں کے باپ کروڑوں کی ملکیت رکھ کر گئے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو مال زر نہیں بلکہ اچھے اخلاق، دین کا صحیح فہم دے جائیں تو پھر وہ آپ کے لیے دنیا و آخرت میں نیک نامی کا ضامن ہوگی۔ قیامت کے دن آپ کے لیے
باقیات الصالحات بن کر آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو اس کی دعاؤں کا اجر ملتے رہے گا۔ اولاد کے نیک کاموں کا ثواب والدین کو خبر میں ملتا رہے گا اور جنت میں اعلیٰ درجے ملتے رہیں گے۔ میری عزیزوں، اسی لیے چاہیے کہ فاضل اوقات کا صحیح استعمال کیجیے۔ نیکی کا کام چاہے کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، شروع کیجیے۔ جرت سیکھیے، چونٹی سے سیکھیے، وہ اپنے وزن سے دوہرے وزن کو کھینچ کر لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور یہ نہ سوچیے کہ میرے ایک کے یہ نیک کام کرنے سے دنیا نہیں بدلے گی، بلکہ سوچیے کہ خطرہ خطرہ دریا بنتا ہے، دھاگا دھاگے سے جڑ کر کپڑا بنتا ہے۔ اسی طرح آپ اٹھ کھڑی ہو جائیے کہ میں میرے گھر سے برائی دور کروں گی، پھر محلے سے برائی دور کروں گی، پھر پورے گاؤں سے، شہر سے برائی کو دور کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور کوئی جہیز کو دور کرنے پر کہہ دیتے ہیں تو کوئی اولاد میں انصاف پر کہہ دیتے ہیں تو کہیں شادی بیاہ میں فضولیات پر گفتگو کرتے ہیں، پھر جب اپنی عملی زندگی میں آتے ہیں تو پھر وہی پرانی چلن اور کہتے ہیں کہ میری کوئی مرضی نہیں تھی بلکہ گھر والوں کی مرضی تھی، یا بچے کی مرضی تھی، یا کسی بزرگ ماں باپ سسرال کا نام ڈال دیا جاتا ہے۔ سماج میں جو برائی ہے اس کو پہلے میں اپنے گھر سے دور کر دوں، پھر دوسروں کو کہہ سکوں گی۔ اگر کسی گھر کی عورت یہ کہہ کر میں اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز نہ لوں گی، اگر والد اصرار کرے تو یہ عورت کہہ سکتی ہے کہ میں ایسی شادی میں شرکت نہ کروں گی، تو پھر دیکھیے کوئی بھی مرد کہے آگے بڑھ سکتا ہے؟ خواتین ہی رسومات کو بڑھا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اپنی لڑکی کو جہیز دی ہوں اور آپ بھی دیجیے۔ پہلے تو آپ نے غلط کیا اور پھر دوسروں کو بھی غلط سکھا رہی ہیں۔ دوسری اہم وجہ، والدین تھوڑا بہت جہیز دے کر لڑکی کو خوش کر کے سسرال بھیجا دیتے ہیں اور اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ پھر کوئی وراثت وہ مانگ نہیں سکتی، وہ دینا بھی نہیں چاہتے۔ جہیز دے کر برائی پھیلا رہے ہیں تو دوسری طرف وراثت سے محروم کر کے حشر میں والدین رسوا ہو رہے ہیں۔ بلکہ لڑکی کے والدین یوں کہیں کہ دیکھیے ہم جہیز نہیں دیتے، جب وقت آئے گا تو ہم وراثت میں جو ترکہ لڑکی کو مختص ہے ادا کر دیں گے۔ وراثت سے محروم کرنے کے لیے والدین جہیز دے کر منہ بند کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ سادگی سے انجام دینے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شادی وہ ہے جس میں خرچ کم آیا ہو، بلکہ آج ہم سماج میں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو مسابقت لے جانے کی دوڑ میں گم ہیں۔ کیا شریعت، کیا اللہ کا حکم معلوم ہی نہیں ہے؟ لاکھوں روپے شادی خانہ اور سجاوٹ پر لگا رہے ہیں تو پھر لاکھوں روپے کھانے کے لوازمات پر خرچ کر ڈالتے ہیں۔ لوگ کھا کر یہی کہتے ہیں کہ ہر اس میں نمک زیادہ تھا، مرچ زیادہ تھی وغیرہ۔ امیر کی ایک شادی میں 10 غریبوں کی شادی آسانی سے ہو جائے گی۔ کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے خرچ دیجیے، غریبوں کی پریشانی آپ دور کریں گے تو پھر اللہ آپ کو دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ شادی بیاہ میں اتنی فضولیات ہو رہی ہیں پتہ نہیں، VCR، پٹاخے، باجے، گانے وغیرہ کی فضولیات ہو رہی ہیں، بے پردگی، بے حیائی، یہ سب جاری ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، جو باتیں ہم کہے ہیں اللہ اس پر مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور سارے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔